تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کریں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ ارشاد فرمائی گئی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابتداً غزوہ احد میں فتح حاصل ہوئی، لیکن جب فتح یابی دیکھ کر ان تیر انداز حضرات نے اپنی جگہ چھوڑ دی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، تو مشرکین نے واپس ہو کر حملہ کیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور وہ حضرات بھی جو پہاڑی پر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موقع پر تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں ایک پتھر آ کر لگا، جس سے سامنے کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، لیکن خود شہید ہو گئے۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس نے پکار کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ آواز سن کر مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر بعض منافقین نے یوں کہا کہ محمد تو مقتول ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اب اپنے پہلے دین کو اختیار کر لو۔ منافقین تو پہلے ہی دین اسلام پر نہ تھے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب جب ایسا موقع آ گیا تو مخلص مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے پھر جانے کی دعوت دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنا شروع کیا، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ چنانچہ 30 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، حتیٰ کہ مشرکین کو دفع کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔